میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید نے جو معیار عزت قرار دیا ہے وہ نہ کسی بڑے کا بیٹا ہونا، نہ کسی اعلیٰ نسل خاندان سے ہونا، یہ بھی وقار کی علامتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور متقی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، متقی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے، متقی حج کرنے والے کو نہیں کہتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ متقی پرہیزگار اس شخص کو نہیں کہتے جو صدقات و خیرات زیادہ کرتا ہے، متقی پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو غلطی نہیں کرتا وہ پرہیزگار ہے، جو گناہ سے حد الامکان کوشش کرتا ہے بچنے کی وہ پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی بڑا عالم کون ہوتا ہے، بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں۔ کہا حضور پھر علم کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ تو عزت کا پہلا معیار، ہم سمجھتے ہیں بڑی گاڑی، نوکر چاکر، آنا جانا، یہ سارے باعث عزت ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، تو اگر سمجھتا ہے نا میں وہ نواب خاندان سے ہوں، چودھری ہوں، تو میں باعث عزت ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے او بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا، اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا۔ فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ، نئی بتی، نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو، اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی۔ کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا، کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا، کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ۔ شور مچ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، میں یہودیوں کا پیشوا ہوں، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے، ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا، پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے، میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا، اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، بایزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے، یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں۔
کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائیں۔ بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، عزت درگزر سے ملے گی۔ ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی۔ اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کی ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے۔ یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے۔ تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے، اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا، نبی پاک کی غلامی عزت دے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی، 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے، عرص نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت آتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔
औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे, कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे हैं। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था, थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले जो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें भी कर डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत फखर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते हैं अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौर नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने, बता तू क्या लेगा, अब तो देख जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए हैं, मुझे तेरा ताज चाहिए। तो भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाऊं। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। तो कहते हैं वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, ना कितनी नेमतों से नवाजेगा। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली है।